السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال ہے، وہ کسی نے پوچھا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر ہمارے پڑوسی غیر مسلم بھائی ہیں، جن سے ہماری دوستی بھی بہت اچھی ہے، آنا جانا بھی ہے۔ کیا ان کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم ان کی تعزیت اور عیادت کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ دوسری چیز یہ کہ اگر ہم ان کی تعزیت یا عیادت کے لیے جائیں تو وہاں جا کر کے ہم کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا ہم ان کے جنازے کو کندھا دے کر کے شمشان گھاٹ تک لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب سے پہلے کچھ چیزیں آپ لوگ ذہن نشی کر لیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، وہ فطرت ہے فطرت اسلام۔ جب سے انسان اس دنیا میں آتا ہے اسی دن سے وہ محترم اور باعظمت ہوتا ہے۔ محترم اور باعظمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی ذاتی تکلیف کوئی دوسرا شخص نہ پہنچائے، نہ ان کی زندگی تک اور نہ ہی مرنے کے بعد۔ یہاں تک کہ اگر ہم جب تک زندگی اپنی اس دنیا میں جیتے ہیں تو ہمارے جسم میں کچھ بال وغیرہ جو ہیں ان کو ہمیں کاٹنے کی بھی اجازت ہے، ان کو صحیح کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن جب ہم مر کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہم اس حالت میں ہمارا انتقال ہوتا ہے کہ ہمارے بال کا حلیہ درست نہیں ہے، ناخن ہمارے بڑے ہیں، تو مرنے کے بعد ہمیں ان بالوں کے کاٹنے کی اور ناخن کے تراشنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے مرنے کے بعد جسم سے بالوں کے کاٹنے کو اور ناخن کے کاٹنے کو اور میت کے حلیہ کو درست کرنے کو بھی حرام کہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے میت کے حلیہ کو درست نہیں کر سکتے، اسی لیے علماء نے حرام کہا ہے۔ لیکن جہاں تک سوال ہے کہ کیا ہم اپنے غیر مسلم بھائی کی انتقال پر اس کی تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں، تو ایک انسانیت کے ناطے آپ تو ان کی تعزیت کے لیے ان کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جیسا کہ کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو کیا غیر مسلم بھائی کے لیے ہم فی نار جہنم وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ جا کر کے صرف وہاں پہ اتنا کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، یعنی جو اعمال آپ نے دنیا میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل آپ کو آخرت میں دے، یہ دعا ہم دے سکتے ہیں۔ رہا سوال یہ کہ کیا ہم ان کے جنازے کو کندھا دے کر کے شمشان گھاٹ لے جا سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم ان کے جنازے کو کندھا دے کر شمشان گھاٹ نہیں لے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟
اسی لیے کہ ہم نے کہا کہ انسان محترم ہوتا ہے اور باعظمت ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد تو ہمارے ہاں مسلمان میتوں کے حلیہ کو درست کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بھلا ایک آدمی جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے محترم تھا، باعظمت تھا، ہم ان کے جنازے کو اٹھا کر کے شمشان گھاٹ لے جائیں جلانے کے لیے، جو فطرت اسلام کے خلاف ہے، جو اس میت کے احترام اور عظمت کے خلاف ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم ان کے میت کو کندھا دے کر کے شمشان گھاٹ تک نہیں لے جا سکتے ہیں، جہاں پر وہ میت کو طرح طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ اور ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر کسی پڑوسی کا ہمارے غیر مسلم بھائی سے تعلق ہمارا اچھا ہے تو ہمیں حد تک احتیاط یہی کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پہ نہ جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ امور اسلام کے خلاف ہی عمل کرتے ہیں۔ اور ہماری حدیث میں بھی تو یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اس مشابہت کے اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی اسی کیٹیگری میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، نہ ہم ان کی میت کو کندھا دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی میت کو اٹھا کر کے شمشان گھاٹ میں لے جا سکتے ہیں جلانے کے لیے، ہماری شریعت میں اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ لہذا جہاں تک تعزیت اور عیادت کی بات ہے تو تعزیت اور عیادت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی عمل کہ جس کی وجہ سے ایک سوال یہاں پہ ایک اور رہ جاتا ہے کہ کیا اگر اس میت کا کوئی وارث نہ ہو، اس غیر مسلم میت کا، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں پہلے آپ اس کے وارث کو تلاش کریں، اس کے وارث کے حوالے ان کی لاش کو کر دیں۔ اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کے جنازے کو اٹھا کر کے گڈھا کھود کر کے دفن کر دیں، لیکن گھاٹ میں لے جا کر کے جلانے کی اور اس طرح کی کوئی اجازت ہماری شریعت ہمیں نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس طرح مرنے سے پہلے باعظمت اور محترم ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی باعظمت اور محترم ہے۔ ہم جس طریقے سے اس کی زندگی میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، جس طرح تکلیف پہنچانا، دل آزاری کرنا حرام ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کو ہم تکلیف وغیرہ نہیں پہنچا سکتے، نہ جلا کر کے اور نہ گھسیٹ کر کے، لہٰذا وہ کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔